موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں۔ نارملی لوگ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بڑے پریشان، فکر مند رہتے ہیں۔ اتنا بعض اوقات فکر مند رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں جو ان کے سوچنے کا کام بھی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو یقین کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بیان میں ہم ایسی کمال کی بات سیکھیں گے کہ جس کام کی طرف توجہ دلانی اگر وہ کام کر لینا تو انشاءاللہ ہماری نہ صرف اولاد بلکہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی تو ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، یعنی اب وہ سمجھداری والی باتیں نہیں کرتی تھی، دماغی توازن بگڑ گیا۔ 10 سال میری بہن جو ہے وہ ایک کمرے میں رہی اور بیمار بھی رہی، ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اور ایک رات یہ ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا رات کو اس وقت کون آیا؟ میں نے کہا پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک لیڈیز کی آواز آئی اور اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ میری بہن ہے، یہ کیسے بولنے لگ گئی اور کیسے مجھے پہچاننے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ فوراً دروازہ کھولا۔ 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی، اور آئی تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا تمام معاملات دور ہو چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ بہن کہتی ہے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد محمد اسماعیل کی حفاظت کی، اور تمہارے والد محمد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد جو ہیں شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان دونوں بزرگوں نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو دعا کرو، اللہ عز و جل تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر چاہو تو تمہارے لیے صبر کرو تو جنت ہے۔ یعنی اس لڑکی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر تم کہو، وہ بزرگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، اور اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہتی ہے حضور جنت تو میں چاہتی ہوں مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا، اگر شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ کریم کے در سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا ہے؟ کچھ لوگ بڑا کس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بس یہی دے دے، بھائی اتنا ہی دے دے۔ ارے تمہارا دامن تھوڑا ہے، میرے رب کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اب وہ لڑکی کہتی میں نے بزرگوں سے کہا کہ شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور تمہارے دادا شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں شفا بھی دے دی اور تمہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں۔ یہاں جہاں والد اور دادا کی نیکی کی برکت اولاد کو مل رہی ہے، مگر اس میں نیکی کون سی تھی؟ نیکی یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہے، شیخین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندوں کی جو محبت ہے نا، وہ بندے کو بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا، اس میں سیکھنے کو دوسری جو بات ملی کہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو وہ نیکی صرف اسے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، اس کی اولاد کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے گھر بار کو بھی فائدہ دیتی ہے۔
اور ہم بعض اوقات نیکی کر کے یا تو نیکی کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ہی تو نیکی ہے، چھوٹی سی تو نیکی ہے، یہ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے نہ نیکی بھلائی جاتی ہے نہ گناہ بھلایا جاتا ہے، میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لکھ لیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جمعے کے خطبے میں یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ تو ہر بار سنتے ہیں، سمجھ تو آتا نہیں، نہ کبھی کوشش کی امام صاحب سے پوچھنے کی یا کوئی ٹرانسلیشن تو لوں، یار ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ سنتا ہوں، سمجھ نہیں آتا امام صاحب کیا بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنے کمال کے اس میں میسیجز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ یاد آ رہا ہے؟ سب سر بھی ہلا رہے ہیں، ہاں یار ایسا کچھ امام صاحب بولتے تو ہیں، آدھوں کو تو یاد بھی ہوگی مگر مانا نہیں پتا۔ آپ بلیو کریں، یقین کریں، یہ ایسی حدیث ہے جو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو ہلا دیتی ہے۔ اگر اس کا معنی پتا ہو نا کیا کمال کا میسج ہے اس میں۔ فرمایا البر لا یبلا، فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، ہاں نیکی باقی رہتی ہے، پھلتی رہتی ہے، مہک نکلتی رہتی ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا، فرمایا والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کر کے بھول بیٹھے۔ ہمارے بزرگوں سے بچپن میں کوئی خطا ہو نا تو وہ اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے، ہم تو روز گناہ کر رہے ہیں، روز بھول ہی جا رہے ہیں۔ ذرا مسجد میں آ جائیں، اجتماع میں بیٹھ جائیں، کسی دعا میں آنسو بہ نکلیں، لگتا ہے یار میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں نے تو بڑی زبردست نیکی کر دی، 100-200 مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے، میں تو سخی بھی ہو گیا ہوں۔ ارے تجھے تیری 2 نیکیاں نظر آ رہی ہیں، 500 گناہ کر کے آیا، وہ شرم نہیں آ رہی؟ وہ کدھر گئے، وہ کس کھاتے میں گئے؟ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ نیکیاں ساری یاد ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا بدلہ لینے والی ذات جو ہے نا اللہ کریم کی ذات، اس کو موت نہیں آنی۔ نیکی بھی تمہاری پرانی نہیں ہو رہی ہے، گناہ بھلایا نہیں جا رہا ہے، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے اس کا بدلہ دینا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ کاش یہ میں کہتا ہوں ایک ہی حدیث جو ہے نا اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے، اتنا بڑا یوں سمجھے میسج ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے سوچے کہ یار اور کر لوں، یہ باقی رہے گی، یہ پرانی نہیں ہوگی، یہ کام آئے گی، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوگا، یہ بلا کو روک لے گی، یہ رزق میں برکت لے آئے گی، یہ بچوں کے لیے بھلائی بن جائے گی، یار تھوڑی اور کر لوں، تھوڑی اور نیکی کر لوں، تھوڑے نوافل اور پڑھ لوں، تھوڑا ذکر و اذکار اور کر لوں، تھوڑا صدقہ اور دے دوں، تھوڑی کسی کی مدد اور کر دوں، یار یہ میرا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہو رہی۔ اور جب جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو یاد آ جائے وَذَنبُ لَا يُنسَى، یار یہ میں حرام دیکھ رہا ہوں، یہ بھلایا نہیں جائے گا، یہ باقی رہے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی مار نہ پڑ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور یہ آخر میں فرمایا نا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے تجھے جو کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار چلو یار ابھی کر لو بعد میں دیکھیں گے، یہ حدیث یاد رکھنا، کما تدین تدان، جو کرو گے ایسی بھرو۔ کوئی آج کل کھجور کا پودا لگا کر آم کی امید نہیں رکھتا ہے، اپنے گھر میں ناریل کا بیج لگائے اور کیا امرود نہیں نکل رہے؟ لوگ کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے، ناریل ہی نکلے گا، لگایا ناریل، امرود کہاں سے آئے گا؟ تو گناہ کر کر کے جنت کی امید رکھنا کیسا؟ اللہ کو ناراضی والے کام بھی کروں اور امید یہ ہے کہ جنت میں چلا جاؤں، قبر جنت کا باغ بن جائے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ خود سوچو نا بیج کون سا لگا رہے ہو؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والا راستہ بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ میں اس وقت فیضان مدینہ سے اس کے قریب سے آ رہا ہوں ملیر، اب ملیر آنے کے لیے مجھے شارع فیصل لینا پڑا نا۔ اب میں کہوں میں سپر ہائی وے جا رہا ہوں، دعا کر دیں ملیر پہنچ جاؤں، لوگ کہیں گے حضرت پہلے روڈ تو ملیر کا لیں پھر دعا کروائیں کہ رش نہ ملے۔ روڈ آپ نے لیا ہوا ہے جناب حیدرآباد کا اور دعا ہم سے کروا رہے ہیں ملیر کی، کیا کہیں گے لوگ؟ سچ بتاؤ،
چلے میں تھوڑا سا اور اس کو عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، امام صاحب کو ملا، کہتا ہے امام صاحب دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. میٹرک کے امتحان بھی ہو رہے تھے. دوسری دن آیا، امام صاحب کو بھی روکا، 3 نمازیوں بھی کہا ذرا آپ سب دعا کر دینا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤں. اچھا بیٹا چلے دعا کر دیں. تیسرے دن پھر آ گیا، دوبارہ دعا کر دیں. بچہ تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا تو نہیں ہوں. اسکول میں نہیں پڑھتے؟ کہ امتحان دیا ہے؟ نہیں. ارے امتحان بھی نہیں دیا، اسکول میں داخلہ نہیں لیا، اور روز آ کے ہم سے دعا کروا رہے ہو میٹرک میں پاس ہو جاؤں. کیا کہو گے اس کو؟ پاگل آدمی ہو. ہم میں سے کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہے، حضرت دعا کر دے جنت میں چلا جاؤں، حضرت دعا کر دے نیک بن جاؤں. بہت اچھی بات ہے دعائیں، میں خدا نہ خواستہ دعا کو غلط نہیں کہہ رہا. بھائی جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہو، کوئی 2-4 قدم جنت کی طرف اٹھائے بھی کہ نہیں؟ کوئی نمازیں شروع کی کہ نہیں؟ دعا کر دے نیک بن جاؤں تو کچھ نیک لوگوں کی صحبت بھی اپنائی کہ نہیں؟ کام سارے غلط جاری ہیں اور روز دعائیں کر رہے ہیں. دعا بھی کرنی ہے مگر اس سے پہلے کچھ دوا بھی تو کر لو نا. خدا را سمجھو بیج جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے. ہم نیکیاں کریں پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ قبول فرما لے، پھر دعا کریں مولا جنت عطا فرما دے، پھر مزہ ہے نا. حرام روزی بھی جاری، نماز قضا بھی ہو رہی ہیں، گندی محفلیں بھی جاری ہیں، اور تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو اپنے شعر میں کہی نا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کہتے کام جہنم میں جانے والے کیے ہیں اور شوق جنت میں جانے والا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. بڑی کمال کی بات ہے. فرمایا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو لیکن گناہ کس کے ہیں؟ نافرمانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چھپ رہے ہیں تو اس کو تو پتا ہے نا جس کی گناہ کر رہے ہو. تو یہی بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیث یاد کر لو، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. ایک اور اب آئیے، جو نیکیاں ہیں نا وہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں، نیکی آپ کی زندگی کو کیسے خوشگوار کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ یہاں ملتے کہتے بیمار ہوں، قرضے میں ہوں، زندگی بڑی مشکل ہے، پرابلمز ہیں. تم پرابلم کا حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو. آؤ میں تمہیں قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا والے کام بندہ کرنا شروع کر دے، اللہ مشکلیں کیسے آسان فرماتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا. اچھے عمل کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. ایک اور جگہ رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اچھے عمل کرو گے اللہ آسان رزق والی برکت والی زندگی دے گا. معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک پاکیزہ، پرسکون، سکھ، چین اور راحت و آرام والی زندگی دے دی جاتی ہے. یہی چاہیے نا، راحت بھی ہو، سکون بھی ہو، چین بھی ہو، پاکیزہ رزق ہو. تو پتہ چلا نیک بن جائیں، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا. اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں جناب، دنیا کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فکر کرو. مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. آپ کوئی چاہتا ہے آخرت بہتر ہو جائے، کوئی چاہتا ہے دنیا بہتر ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے یار دونوں کو ساتھ چلاؤ. بھائی میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. مجھے بتاؤ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ. وہ دنیا کا بھی مالک ہے، وہ آخرت کا بھی مالک ہے نا. وہ دنیا میں بھی کرم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی کرم فرمانے والا ہے. تو پتہ چلا جس نے رحمان کو راضی کر لیا اس نے اس کی دنیا بھی بہتر کر دینی ہے، آخرت بھی بہتر کر دینی ہے.
ایک ہی ٹارگٹ پکڑ لو نا یار، دنیا کا کام الگ ہونا چاہیے، آخرت کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملا کر چلو۔ ارے سب کو رکھو سائیڈ پہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا والے کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کریں، ہیں اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں۔ تو یہ سبحان اللہ فائدے ہیں۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل، اب دیکھیں اس کے میں دنیاوی بینیفٹس بھی بتا رہا ہوں کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح برا عمل جو ہے بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، بڑا شاش بشاش، جب بھی جاؤ فریش فیل ہوتے ہیں، بڑا ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، یعنی جو روحانیت اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملنی وہ تو الگ ہیں۔ اللہ ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر ان کو روحانی طاقتوں سے نواز دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور کہیں نہ جاؤ یار، 75 سال کے پیر و مرشد ہیں ہمارے، اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں جوان آدمی تھک جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے جو ان کو طاقت دی ہے، جو روحانیت دی ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ روزے میں ہماری آواز نہیں نکلتی عصر کے بعد، وہ عصر کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر سحری، بندہ سحری افطاری میں تو کہتا ہے اکیلے میں کروں گا یار تھکن لگتی ہے، وہ سحری بھی عوام میں کر رہے ہیں، وہ افطاری بھی عوام میں کر رہے ہیں۔ یہ کیا روحانی طاقت ہے بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ اچھا اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا، اب آپ کے خاندان میں کوئی 75 سال کا بزرگ ہو، اس کی حالت دیکھ لو آپ۔ چلو یہاں میں ایک اور بات بھی کر لوں، بہت پریشر دیتے ہیں لوگ یار امیر اہل سنت سے ملاقات کروا دیں۔ میں ان کو ایک سوال پوچھتا ہوں، یار اگر آپ کے گھر میں 75 سال کے دادا ہیں، کہتا ہے میں کہا مجھے 50 آدمی آپ کے دادا سے ملوانے ہیں، کہتا نہیں دادا 50 آدمی سے ملیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ یار تمہیں اپنے دادا کی فکر ہے تو پیرو مرشد کا بھی خیال رکھ لو، ان سے 5,000 آدمی ملنا چاہتے ہیں تو اگر کبھی ملاقات نہ ہوا کرے تو دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ یہ بزرگ ہمارے درمیان ہیں، ہم دیدار کر لیتے، یہی بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ سلامت رہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اب یہ دیکھو روحانیت، نیک اعمال کیسے اللہ طاقت دے دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، 100 سال کی عمر میں بھی آپ بڑے تگڑے تھے، جسم بھی نارمل تھا، آپ کی جو ہے وہ دانت بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سنتے بھی ٹھیک تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ 100 سال میں بھی جوان ہیں، یہ کیسے؟ اس عمر میں تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں دانت، سماعت نہیں رہتی ہے، پیروں میں ہمت نہیں رہتی ہے، آپ بالکل فٹ فاٹ۔ کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں جوانی میں نا میں نے ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے۔ آئے ہائے بڑی گہری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سدا جوان ہونے کا فارمولہ چاہیے، فلاں کشتے کھاؤ تو فلاں دوائیاں کھاؤ۔ آؤ میں فارمولہ بتاتا ہوں، تم جوانی گناہوں سے بچا کر گزار لو، اللہ تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے گا۔ جوانی میں جناب اتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، سارے غلط کام کرنے ہیں، پھر بڑھاپے میں تو خود دیکھے کیسے پڑے ہوئے ہوتے لوگ، عقل چلی جاتی ہے کئی لوگوں کو۔ تو اگر چاہتے ہو نا بڑھاپا اچھا رہے، فیوچر دیکھیں، آج میں بیان ہی فیوچر پر کر رہا ہوں، آنے والی نسلیں، اولاد اور اپنا بڑھاپا، ان تمام چیزوں کی بہتری کا فارمولہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی رضا میں گزارنا۔ نیک عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہاری صحت اچھی کر دے گا، تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، تمہیں تمہارے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا، تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے گا، تمہاری اولاد کو برکتیں دے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ، کہ بندہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، آؤ قرآن فارمولہ دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے۔ اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو، اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے،
یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کوئی شراب پیے نا تو کہتے او ہو شراب پیتا ہے, جوا کھیلے او ہو تو جواری ہے, یہ تو چوری کرتا ہے. اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی. یقیناً چوری, شراب, جوا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اچھا کوئی بات نہیں, نماز جمعے کی پڑھتا ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے. خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو, اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا. کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو, نیکی کا فائدہ, کسی کی مدد کرنے کا فائدہ. بڑا کمال کا واقعہ, آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ. عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان. موسم میں بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے فربا تھے, صحت مند تھے. اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی, کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا. تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا. پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی. وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا کہ اتنا دودھ دے رہی ہے, اتنی اچھی اونٹنی ہے, تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں. سب سے اچھی چیز تھی, یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا. پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں, بڑا غریب تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہا یہ اونٹنی, اس کا بچہ, یہ آپ کو تحفہ ہے. پڑوسی تو حیران, دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی, بڑی دعائیں دی اس نے. اب یہ ابن جدعان جو ہے وہ چلا گیا. کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا, پانی بھی نہیں, بارشیں بھی نہیں ہو رہی, ہر طرف پانی کی قلت. ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترستے لگے. ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے وہ ایک غار, انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا, اس میں چلا گیا. جب اندر اترا تو کہ شاید یہاں پانی مل جائے, اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی. بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں, ابن جدعان باہر ہی نہیں نکل سکا. بچے تھوڑی دیر, ایک آدھ دن تو انتظار کیا, لگتا ہے ابا جی تو گئے. یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ لے فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا. پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی, وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی. لالچی بچہ تھے, کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے, اتنی کمال کی اونٹنی تھی, بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی. پہنچ گئے پڑوسی کے پاس, کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں. بولا میں واپس چاہیے. ابو کہاں ہیں؟ وہ تو دلدل میں گئے, نکلے نہیں وہاں سے. پڑوسی بھی کمال کرتا, کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو. اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو کہ یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی, آج میں اس کی مدد کروں گا. ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا, اندر اتر گیا, دلدل نظر آیا. اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی. ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا. ابو جدعان زندہ تھا. بڑی مشکل سے اس کو کھینچا, اس کو باہر نکالا. اب جب باہر آ گیا, سانس بحال ہوئی, کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو, 8 دن تک زندہ کیسے رہے, تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے, واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا, مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا, میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا. ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا. پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے. کہا کیا بات ہے, بتاؤ تو صحیح مجھے. کہ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا, میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے, اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا. کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے, تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کسی کو نوالا کھلا دو, اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا.
کسی کی غربت میں مدد کر دو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں ٹلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے، کسی کا ہاتھ پکڑ لو، انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی۔ مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے، لوگ مدد کرتے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے، چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں یار، کوئی فراڈ کر کے، کوئی اسکیم بتا کر، کوئی بڑا نفع دکھا کر، غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا، اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر، کبھی نفع دکھانے کے نام پر، کبھی موبائل کمپنیوں کے نام پر، پتہ نہیں عجیب عجیب فون آتے ہیں، عجیب عجیب اسکیمیں آتی ہیں۔ کیوں کرتے ہو ایسا چند سکوں کے لیے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح اس شخص نے اپنے غریب پڑوسی کو، اس کے بچوں کو دودھ پلایا، ان کے دل سے دعا نکلی، اللہ نے دلدل میں اسے بچا لیا۔ لیکن اگر کسی غریب کی بد دعا نکل گئی نا، ایسا نہ ہو تم اور تمہارے بچے دلدل میں غرق ہو جائیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے نا جو تھوڑے پیسوں کے لیے چیٹنگ کرتا ہے، تھوڑے پیسوں کے لیے دھوکہ دیتا ہے، تھوڑے پیسوں کے لیے سوچتا ہے یار مجھے مل جائے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، ایک بات یاد رکھنا، یہ پیسے تو آ جائیں گے مگر ساتھ تباہی بھی تمہارے گھر آئے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں نے تو دیکھا ہے، اور بزرگ بیٹھے ان سے بھی پوچھ لو، جس نے کسی کے پیسے کھائے ہیں نا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے اس کو برباد ہوتے ہی دیکھا ہے، اور جس کے پیسے کھائے گئے نا اللہ نے پھر اسے کھڑا کر دیا، ہاں اس کو مل جاتا ہے غیب سے، یہ کھانے والا برباد ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ فارمولہ سمجھ جاؤ کہ بھلائی کرو، یہ بھلائی تمہیں واپس ملے گی، لوٹ کے ملے گی، مصیبت کے وقت ملے گی۔ اور یہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت تھی نا اس واقعے میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا فرماتا ہے قرآن کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، خرچ تو کرتے ہیں مگر جو بچ جائے، جو پھینکنے والا ہو، جو ہمارے کام کا نہیں ہے، چلو یار اللہ کی راہ میں دے دو، کپڑے پھٹ گئے غریب کو دے دو، کھانا بچ گیا مدرسے میں بھیج دو، رضائی پرانی ہو گئی چلو کسی غریب کو دے دو۔ چلو میں یہ نہیں کہتا یہ بھی دینا چاہیے، لیکن مزہ اس میں ہے کہ تمہیں بھی ضرورت ہے، تمہیں پسند بھی ہے، اور وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس کا مزہ اور ہے۔ اس شخص نے اپنی بہترین اونٹنی دی تھی نا، اللہ نے دلدل میں پھنسے ہوئے کی اس کی جان بچا لی۔ کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، صدقہ دینا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی، وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی، تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنا نوالا نکال کر، اپنا نوالا جو کھا رہی تھی نا روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دو، اپنا نوالا دے دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حدیث کا مضمون ہے، تو بچہ لے کے جا رہے تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا۔ اب ماں کا بچہ جانور لے جائے ماں کی کیا حالت ہوگی، ماں چیخنے لگی میرا بچہ میرا بچہ، بچاؤ بچاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو، عورت کو واپس دو، اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے۔ تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا، خود نہیں کھایا، کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا، تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا فرمائی۔ کاش یہ سمجھ آ جائے، بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا، دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو، آپ کے بھلا بچوں کا ویسے ہی ہونے لگ جائے گا۔ اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا، کسی کے گھر کا بھلا کر دو، تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، پڑوسی پریشان اور تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا، نہیں، دوسروں کا بھلا، دوسروں کی خیر، اس کی برکتیں آئیں گی، اس کی ریفلیکشن آئے گی، یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے۔ جو بندہ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے لوٹ کے، برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی، اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی۔ اور اس کی روایتیں موجود ہیں کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے، بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر۔
دعا جو ہے نیکی ہے نا، بلا کو روکتی ہے، بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے، نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر. تو نیکیاں کرو، یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا. نہ صرف ہمیں ملے گا، ہماری نسلوں کو ملے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، بھلائی کرنی ہے. اچھا، اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا، تلاوت میں تو پڑھا ہوگا، پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا. سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک. سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں. آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی. اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو. دیوار قائم کر دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا، یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا. یعنی باپ بھی نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا. مگر چونکہ وہ نیک تھا اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کر دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں، ڈبل شفٹ میں کام کروں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے، معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے. کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں، غلط کاموں میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا. ہیں تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی. یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے گا. تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اولاد تو پالنا ہے نا، اچھی نیت کر لو. آئے ہائے انما الاعمال بالنیات. سنا نا آپ نے؟ اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے، اس کو کاروباری بنانا ہے. کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے. جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار بیٹے کی پرورش ایسے کرنی ہے، بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کریں، اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ میری شفاعت کر دیں، تو آپ کا سارا دماغ ہی چینج ہو جائے گا. یار پھر تو عالم بنانا ہے، پھر تو حافظ بنانا ہے، پھر تو دین کا مبلغ بنانا ہے، پھر تو ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ میرے لیے دعا کریں. میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں، جس کا بیٹا نمازی ہے نا، جس کی اولاد نمازی ہے، اس باپ کے وارے نہیں آ رہے. آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جائے گا، ڈسکنٹینیو ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ علم اگر کوئی چھوڑ کر مرے جو علم بعد میں پھیلتا رہے، صدقہ جاریہ یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعا کرے، مرحوم کے لیے دعا کرے. اب اگر بچہ نمازی بنا دیا نا، بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے، ویسے تو کرنی چاہیے، لیکن وہ روزانہ پتہ ہے کتنی بار دعا کرے گا آپ کے لیے. جب اتحیات میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا نا، با وضو بھی ہوگا، قبلہ رو بھی ہوگا. ارے بچے کو نمازی بنا دو، روز با وضو قبلہ رو ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے. میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اس کو فلاں سرٹیفکیٹ مل جائے، فلاں ڈپلومہ مل جائے. اللہ کے بندے پہلے نمازی تو بنا لے.
اور خود نیک ہو جاؤ، تمہارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نیک کر دے گا اور تمہاری نیکی کی برکتیں انہیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت ہو، آپ کا کاروبار بھی اچھا، آپ کی جو رزق حلال کمانا ہے نا، یہ بھی ثواب ہو سکتا ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کہیں تشریف فرما تھے، ایک بڑا مضبوط جسم والا بندہ نکلا اور کہاں گیا؟ روزگار کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ اس کی جوانی جو ہے اللہ پاک کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا بات تھی، یہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، یقیناً یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، یہ پھر بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے۔ اور اگر فخر اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یعنی ایک ہی جاب ہے، ایک ہی کاروبار ہے، اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ بن سکتا ہے، راہ خدا بن سکتا ہے۔ اور وہی نوکری، وہی کاروبار اگر دنیا میں بڑائی دکھانے کے لیے ہے، مال جمع کرنے کے لیے ہے، لوگوں پر فخر جمانے کے لیے ہے، تو روز صبح جا بھی رہا ہے مگر شیطان کی راہ میں جا رہا ہے۔ فرق سمجھو نیت، اچھی نیت اور بری نیت کا، تو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ اب ایک اور بڑا نیکی کا کام جو ہم سب کر رہے تھے، ہاں یہ مجھے بڑا افسوس ہے، یقین کرو۔ آخری بات، رمضان میں سارے نمازی، اور رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ایک چاند دیکھ کر مسجد جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں۔ ایسا تو نہ کرو، کیوں مسجد سے دور آ گئے، کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ آپ کو پتہ یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ نیکی آپ کو دنیا میں کیسے کمالات اور آخرت کے اور آپ کی اولاد کو کیسے کمالات دے سکتی ہے؟ سنتے جاؤ۔ نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا، لاپرواہی، سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جدید سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی ضروری ہوتی ہے، جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اس سے بڑے کام نہیں ہوتے۔ مگر سنو، نماز کا دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا ایک اور پتہ کیا شاندار فائدہ ہے؟ نماز کرنے والے کے گرد، نماز پڑھتا ہے جو، ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ بیماری کا علاج دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیماری کی دوائی پیو تو مرض دور ہوتا ہے، مگر ویکسین لگاؤ تو بیماری بھی دور ہوتی ہے، آئندہ بیماری لگ بھی نہیں سکتی ہے، ایک میڈیکلی حصار ہو جاتا ہے۔ سنو نماز کیسا حصار ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ نمازی بن جائے، نماز اسے برائیوں سے بچانے لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نماز جو ہے اسے چوری سے روک دے گی، اس کی نماز اسے چوری سے بچائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز خود بری بات سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ہم بیرون ملک سفر پر تھے، بڑی کمال کی بات نگران شورا نے فرمائی۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے مسائل ہیں، فرمایا نماز درست کر دو، باقی نماز بندے کو درست کر دے گی۔ اور یہ بیڑا اٹھایا دعوت اسلامی نے۔ اب دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، روک لیتی ہے نا۔ ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب پتہ کیا آنسر کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تم ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے۔ جس دن تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی، نماز درست ہو گئی، نماز بندے کو درست کر دے گی۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اچھا میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے۔ اب میں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں، آپ اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی، آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے، ابھی تو بولا آپ نے، تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا
ویسی چابی جس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے. چابی تھوڑی گھس جائے پھر بھی اپنی چابی گھس جائے دوبارہ تالا نہیں کھولتی ہے. یار کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. ہاں جماعت نماز جنت کی کنجی ہے. یہ چابی کی مثال بن گئی نا. یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا, لیکن پراپر چابی تو لگاؤ. نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ, کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی, جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ, جس کا تصور ہی نہیں تھا, وہ سکھانا شروع کر دیا. بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو فیضان نماز کورس ڈیزائن کر دیا. میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نمازی سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے, وضو کہاں سیکھا ہے؟ کہ ابو کے ساتھ آتا تھا وضو خانے پہ, ابو بھی وضو کرتے تھے, ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا. دادا نماز پڑھتے تھے, ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی. اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے نہ وضو نہ نماز, اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس, آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا, میری تو کتنی غلطیاں تھیں. نہ وضو پراپر, نہ نماز پراپر, نہ سجدہ پراپر, نہ تلاوت پراپر. کدھر سے ثواب ملے گا, کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں, دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی. بھائی قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے. اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا, تو پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ جو گلی گلی مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں, اسی لیے لگاتے ہیں کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ, مخارج ٹھیک کر لو, تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا, پھر قرآن پڑھی جاؤ, ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گی. ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ, اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا. فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو, برسوں سے پڑھ رہے ہو, ایک بار سیکھ لو نا, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو نماز یہ کمال کی چیز ہے, آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی, آپ کو برائیوں سے روک دے گی, آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی. بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو. اور جو میں نے نیت کی بات کی نا, اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے, لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا, ہاں اس کا بھی بڑا مصیبت ہے. وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی, آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی. اگر آپ کسی کے کاروبار پر, کسی کے مال پر, کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں. آخری واقعہ سن لو پھر بیان کو میں ختم کرتا ہوں. کمال کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا. اچھا وہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کو وہ کہیں راستے میں گیا, اور جب وہ راستے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے, اور وہ گنے کا باغ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس گنے کے باغ میں اس بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا, بڑا گرمی لگی اسے. تو اس گنے کے باغ کو ایک بچی سنبھالتی تھی. تو اس بچی کو اس نے کہا کچھ پینے کو ملے گا. تو بچی بڑی نیک تھی, وہ گئی اور گنے کا جوس نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کی. بادشاہ نے جیسے ہی وہ گلاس پیا تو حیران, کیا ٹیسٹ, کیا میٹھا گنے کا رس. تو بادشاہ نے کہا یہ بنایا کیسے, تم اتنی جلدی لے کر آ گئی, گنے کا جوس نکالنے میں تو دیر لگتی ہے. کہ اللہ نے ہمارے باغ میں بڑا کمال دیا ہے, اتنے کمال کے گنے ہیں کہ ہاتھ سے دباتے ہیں تو جوس نکل آتا ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تمہارے باغ میں اور برکت دے. اچھا آدمی تو یہ کہتا نا, بادشاہ کہتا ایسا باغ, اتنی کوالٹی, چلو اس باغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ظالم آدمی تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قبضہ کر لیتے ہیں, اس باغ کو میں لے لیتا ہوں, بچی کیا کر لے گی میرا. اچھا نیت خراب ہو گئی, اور اب کہتا ذرا ایک اور گلاس لے کر آؤ. قبضہ تو کرنا ہی, اب تو اپنا ہی ہو گیا نا. بڑے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا, اب تو اپنا ہی ہو گیا, اب کیا کرے گی, چھوٹی سی بچی ہے, چلو ایک اور پلاؤ گلاس. تھوڑی دیر ہوئی تو بچی جو ہے وہ روتی بھی آئی اور کہتی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. بچی آ کر کہتی ہے, بادشاہ کہتے کیوں, ایسا کیوں کہا. اچھا اس کو پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے جو ہمارے باغ میں بیٹھا, یہی بادشاہ, نیت بھی اسی کی خراب ہوئی ہے. بچی روتی ہوئی آئی, کہتی ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. کہ کیوں کہہ رہی ہو ایسا. کہ بات یہ ہے کہ میں اتنی زور سے گنے کو دبا رہی ہوں, رس ہی نہیں نکل رہا. کیونکہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ پاک برکت اڑا دیتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے.
اللہ اکبر۔ اب وہ بادشاہ نے دل ہی دل میں بری نیت سے توبہ کی، کہا نہیں نہیں مجھے اس بچی کا باغ نہیں لوٹنا ہے۔ اب پھر جاؤ دیکھو شاید رس نکل آئے۔ تھوڑی دیر میں بچی خوشی خوشی آتی ہے، دیکھیں گنے سے رس نکلنا شروع ہو گیا۔ ہماری میمنی کی ایک کہاوت ہے، آج سن لو اور سمجھ بھی لو کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا، کہ جس کی نیت میں خطرہ ہوتا ہے نا، بری نیت ہوتی ہے، اس کی جھولی میں پتھر ہی آتے ہیں، آتا اور کچھ نہیں ہے۔ تو نیتیں اچھی رکھو، لوگوں کی اچھی باتیں سوچو، لوگوں کی بھلائی سوچو، لوگوں کی خیر خواہی کرو، اپنا ہی بھلا ہونا ہے، ہاں آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی اور اپنے فیوچر کی بہتری چاہتے ہیں نا تو نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، ہمیں پورا رسالہ ہی نیک اعمال کا عطا فرما دیا، 72 نیک اعمال دے دیے کہ چلو عمل کر لو جنت کا راستہ اپنا لو۔ تو ماشاءاللہ ایک سے ایک اس میں نیک عمل ہے، تو 72 نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، بلکہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ انہی نیک اعمال میں ایک نیک عمل جو ہے وہ مدنی قافلہ ہے۔ تو مدنی قافلے یقیناً پاکستان میں دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، تو آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں بڑھاپے میں بھی صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت والی، شہادت والی موت ہم سب کو عطا فرمائے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔